السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ بڑے سر میں گنگنا رہی تھی اور لہک لہک کر کاؤنٹر کو کپڑے سے چمکا رہی تھی۔ تو تمہیں میرے آنے کی اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ تمہاری سانسیں تھمنے لگتی ہیں؟ شازل اس کے بالکل قریب آ کر پکارا تو اس کا دم واقعی نکلنے والا ہو گیا۔ تم کب آئے؟ میرے آنے کی خبر تو تمہارے دل نے تمہیں پہلے ہی دے دی تھی نا، تو پھر یہ معصومانہ سوال کیوں؟ اس نے شوق نگاہوں سے رشبہ کی پلکوں کی جھالروں میں ارتعاش پیدا کیا۔ اتنے خوش فہم نہ بنا کرو۔ اس نے کپڑا دھو کر خشک کیا اور سٹینڈ پر پھیلا دیا۔ اب یہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہٹو راستے سے۔ دیکھ رہا ہوں کہ کچن کو تم نے اتنا چمکایا ہوا ہے اور شکل ہر وقت مرجھائی رہتی ہے، کبھی اس کی طرف بھی توجہ دے لیا کرو۔ کیوں؟ کیا ہوا میری شکل کو؟ اتنی پیاری تو ہے، جلتے ہو تم میری سنہری رنگت سے۔ رشبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اپنے نکلنے کا راستہ بنایا، مگر وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے، اپنی چھچوری حرکتوں پر کنٹرول کرو۔ ارے، اپنی منکوہا کا ہاتھ پکڑنا چھچوری حرکت کہاں سے ہو گیا؟ اگر اتنی جرت ہے نا تو اپنی اس منکوہا کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے کچن سے نکلی اور شازل اس کی بات سن کر مسکرا کر رہ گیا۔ روزوں کی آمد تھی، رشبہ نے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ گھر کو چمکانے کے چکر میں اس نے اپنا حلیہ بگاڑ لیا تھا۔ ابھی وہ نہا کر فریش ہونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ گیٹ کی بیل نے اسے متوجہ کر لیا۔ ریحانہ کچن میں تھی سو اسی نے گیٹ کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی گیٹ کھولا، سامنے کھڑی شخصیات کو دیکھ کر چہرے پر بیک وقت خوشی اور بیزاری کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ پھوپھو نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو عروہ بھی اس کے گلے میں جھول گئی۔ امی، اگر یہ گندے حلیے والی ماسی آپ کو اتنی ہی پیاری ہے تو آپ اس کو اپنے گھر کی صفائی کی ذمہ داری کیوں نہیں سونپ دیتی؟ شازل نے اس کے رف حلیے پر چوٹ کی تو اس کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی، جبکہ عروہ اور عطیہ اس کی بات سن کر مسکراتی۔ ریحانہ بھی ان کی آوازیں سن کر داخلی دروازے تک چلی آئیں اور باہم گلے ملنے کا تبادلہ ہوا۔ شازل کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے نفاست سے بنے بالوں کا حلیہ بگاڑا۔ وہ سب لاؤنج میں ہی آ بیٹھے۔ بھائی ریحانہ، میرے بیٹے کی درخواست پر بھی اب غور کر لو، عطیہ معنی خیزی سے بولی۔ کیسی درخواست عطیہ؟ بھائی، اس کے بے ترتیب کمرے کو سنوارنے کے لیے ایک عدد حسینہ چاہیے نا، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اب اس ماسی پر ترس آنے لگا ہے، بہت کام لیتی ہو تم اس سے۔ عطیہ کی بات سن کر ریحانہ مسکراتی اور وہ جھیمپ سی گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ارادہ تھا کہ کپڑے پریس کر کے نہا کے جلدی سے چینج کر لے۔ بھائی، آپ کی ماسی ہے، جب چاہے اس کو اپنی خدمت پر مامور کر لیں۔ ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جب چاہیں، کل ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے بغیر رہنے کا سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور اب کتنی خوش دلی سے انہیں سونپنے کا کہہ رہی ہیں۔ یہ مائیں ایسی ہی دوگلی ہوتی ہیں۔ کپڑے پریس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ گرم استری پر لگا اور وہ تکلیف کی شدت سے ایک دم چیخ پڑی۔ شازل فوراً اس کی طرف بڑھا۔ عطیہ اور عروہ بھی اس کی طرف لپکی تھیں۔ شازل نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ عروہ دوڑ کر ٹوتھ پیسٹ اٹھا لائی اور شازل پیسٹ انگلی پر لگا کر اس کے ہاتھ پر پھیلانے لگا۔ اچھی خاصی جلن ہو رہی تھی مگر وہ ضبط کر گئی۔ ادھر دو، میں خود لگا لوں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ امی اور پھوپھو کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی، جبکہ عروہ نے اپنی ہنسی لبوں میں دبائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پھر سے صوفے پر جا بیٹھیں اور عروہ پیسٹ رکھنے چلی گئی۔ وہ پیسٹ لگانے کے بہانے دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ پر انگلیاں پھیر رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ گھٹیا شخص، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اب بتاؤ منکوہا، سب کے سامنے ہاتھ تھاما کہ نہیں؟ رشبہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔
शाजिल के हल्के से कहकहे ने उसे सुलगा दिया था। अम्मी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे और बाबा आप भी चीटिंग कर रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? 2 साल हो गए हैं तुम्हारे निकाह को। ये तो अतिया बाजी और इब्राहिम भाई की शराफत है कि बेटा बरसरे रोजगार है, मगर तुम्हारी हमसे मोहब्बत की खातिर चुप हैं। और फिर कौन सा तुम दूर जा रही हो, एक ही शहर में चंद मिनटों के फासले पर हो। रोज भी आओगी तो अतिया बाजी को कोई एतराज नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, बेटियां वक्त से अपने घरों में चली जाएं तो ही अच्छा है। मेरा घर यही है बाबा, और मुझे अपने घर में ही रहना अच्छा लगता है। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। उसने माँ बाप दोनों के हाथों को ऐसी मजबूती से थामा हुआ था, मुबादा वो उसे अभी शाजिल के हवाले कर देंगे। अपना बचपना छोड़ दो और संजीदगी से मेरे साथ शादी की तैयारी में लगो। बाजी ईद के फौरन बाद रुखसती का कह रही हैं। ईद के बाद इतनी जल्दी? उसकी तो चीख निकल गई। कभी आपने सोचा है कि मेरे बाद आप दोनों का क्या होगा? क्या होता है? अल्लाह रखे दोनों बेटे हमारे पास हैं, बड़े हो गए हैं और खुद से अपना ख्याल रख लेते हैं, और हमारी बीमारी को हवा ना बनाओ। ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ लगी रहती हैं। तुम घर बैठकर दुआ करोगी तो कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ ठीक रहेगा। बाबा ने उसे तसल्ली दी थी। हाँ, मुझे पता है कि कितना सब कुछ ठीक रहेगा। लम्हों में आपकी हालत बिगड़ जाती है। इस बीमारी में एक लम्हा मरीज को अकेले नहीं छोड़ा जाता। अम्मी, ये कहने की बातें हैं कि शाजिल मुझे रोज़ आपके पास लेकर आया करेगा। फूफो से ये उम्मीद ना रखें कि वो मुझे रोज़ाना घर से निकलने देंगी। इतना अच्छा कोई भी नहीं होता अम्मी। अरे बेकार की बातें मत करो। तुम्हारी फूफो अच्छी हैं तो उन्होंने तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है। अब मैं मज़ीद वक्त लेकर उनसे कोई बदमज़गी नहीं पैदा करना चाहती। फूफो अगर अच्छी होती ना तो खुद से कहती कि शाजिल भी आपका बेटा है। आप दोनों की तन्हाई और बीमारी का अगर उनको एहसास होता ना तो मुझे रुखसत कराने की बजाय शाजिल को आपकी फर्जंदी में दे देती। मगर ना जी, वो तो बेटे की माँ है ना, बेटे से दूरी कैसे बर्दाश्त करेंगी? भाई भाभी के जिगर का टुकड़ा छीन कर ले जाएंगी, पर ये नहीं सोचेंगी कि उन पर क्या बीतेगी। रुशबा तो गुस्से से कुछ बोलती रही थी। शकील साहब उसके इतने शदीद रद्द अमल पर भौंचका रह गए और रेहाना बेगम तो तासुफ भरी निगाहों से अपनी बेटी को घूर रही थी। अब सब कुछ मैं ही समझाऊं या आप भी अपनी जुबान को जहमत देंगे? सुन रहे हैं बेटी की बात को? खुद रुखसत होने की बजाय लड़के को रुखसत करा कर लाएगी इस घर में। इस लड़की ने तो मुझे खानदान भर में रुसवा करने का सोच लिया है। उनका ब्लड प्रेशर शूट करने लगा तो शकील साहब को ही सूरत हाल को संभालना पड़ा। अरे रुशबा बेटा, अपनी अम्मी के लिए जाओ पानी लेकर आओ। और इतने दिन हो गए तुमने मुझे एक बुक पढ़कर नहीं सुनाई। जिस दिन थकी हुई ना हो मुझे पढ़कर सुनाना। कितने दिनों से लाई पिक्स पर गर्द जमने लगी है, मगर हमारी बेटी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा। उन्होंने बहाने से उसे इस मौजू से हटाना चाहा। इरादा था कि अलहदगी में उसे समझाएंगे। उन्हें कभी उम्मीद थी कि वो उसे कन्विंस कर लेंगे। रुशबा भी मजीद बहस में पड़ने के बजाय माँ की हालत के पेश नज़र पानी लेने चलती। खुदा के लिए उठ जाओ, कोई 10वीं मर्तबा तुम लोगों को जगाने के लिए आ रही हूँ। कुछ तो ख्याल कर लो मेरा। सहरी बनाऊं, तुम्हें जगाऊं या टेबल पर चीज़ें लगाऊं? वो रो देने को थीं, मगर वो दोनों खराटों की धुन बजाते रहे। उसने जब देखा कि शराफत से कोई भी उठने को तैयार नहीं तो पास पड़ा हुआ पानी का जग उठा लिया। ठंडे ठंडे पानी से दोनों की नींद को खैराबाद कहलवा दिया। ये क्या बेहूदगी है? बिलाल तेजी से बिस्तर से उठा, मुंह और सर पर हाथ फेर कर पानी के कतरे झाड़े। तलाल की भी तकरीबन यही कैफियत थी। दोनों के मुंह के जाविये बिगड़े हुए थे और खून ख्वार नजरों से उसे घूर रहे थे। वो इत्मीनान से खड़ी उनके गीले चेहरों और कपड़ों से लुत्फ उठा रही थी। मैंने सोचा तुम्हें बिस्तर पर ही वुजू करवा दूं। बाथरूम जाने की कहाँ सहमत करोगे तुम लोग? अब जिसने भी सहरी करनी है ना, जल्दी से टेबल पर चीज़ें रखो। 10 मिनट रह गए हैं बस सहरी को। ये कहकर वो रुकी नहीं, तेजी से किचन की सिम चल दी। उल्टा सीधा ब्रश करके वो टेबल पर पहुंचे तो वहां फकत पानी का ग्लास मुंह चढ़ा रहा था। पानी से रोज़ा अफ्तार तो करते हैं, क्या आज सहरी भी पानी से करनी पड़ेगी? तलाल ने मंदी आंखों से जमाई लेते हुए हाँक लगाई। किचन से चीज़ें ले जाकर टेबल पर रखो, मैं अकेली अब क्या क्या करूं? नाचार दोनों बैक वक्त एक एक चीज़ उठाकर टेबल पर ले आए। वो भी हाथ साफ करती टेबल पर आ गई।
اب کھانا کھاؤ نا، ایسے کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو؟ رشپا نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور پراٹھے کا لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں رکھا۔ یہ جلی ہوئی پیاز والا انڈا، پاپڑ جیسے پراٹھے، اس دودھ کی نہر میں کہیں کہیں تیرتی سوئیاں، ارے ہم سے نہیں کھائی جاتی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کل کا روزہ فاقے سے رکھ لیں۔ تمہاری مرضی ہے، 16 گھنٹے کا روزہ فاقے سے رکھنے کی ہمت ہے تو رکھ لو۔ یہ اماں ابا کو بھی نا لازمی دور پرے کی رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ بھئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو کیا منہ دیکھنا ضروری ہے؟ کون سا اس نے آپ سے شکوہ کرنا ہے کہ تم نے میرا مرا ہوا منہ کیوں نہیں دیکھا؟ طلال کا بغیر سحری کے روزہ رکھنے کا سوچ کر دل گھٹ رہا تھا۔ ہاں، وہاں مرے ہوئے کا منہ دیکھ کر آئیں گے اور یہاں باسی ٹینڈے جیسی شکلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ کھاتی جا رہی تھی اور انہیں چڑھاتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی سحری ختم ہونے کا سائرن بجا، دونوں نے گلاسوں میں دودھ کی سوئیاں ڈالیں اور غٹا غٹ پی کر روزہ رکھنے کی دعا پڑھ لی۔ ایسی سوئیاں سسرال میں پکائیں نا تو جتنے تمہارے سر پر بال ہیں پھپھو سب نوچ ڈالیں گی۔ طلال نے اس کی لمبی چوٹی کھینچی اور جلدی سے کمرے میں پناہ لی، کیونکہ ڈونگے کا چمچ اس کا تعاقب کرتا آ رہا تھا۔ اور ہمارے لیے افطاری بنانے کی زحمت نہ کرنا، جو بناؤ خود کھا لینا، ہم تو روزہ افطار کرنے پھپھو کی طرف جائیں گے۔ بلال بھی ٹیبل پر سے اٹھتا اسے چڑھاتا نکل گیا۔ قسم سے امی، ان 2 دنوں میں اس نے ہمیں کھانے کی ایسی لذتوں سے آشنا کروایا ہے کہ پیٹ دہائی دے رہا ہے۔ دونوں بیٹے ماں کے آگے دکھڑے رو رہے تھے اور ریحانہ دبے ہونٹوں سے مسکرا رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ تو کیا آپ کا اس کی رخصتی کرنے کا ارادہ بدل گیا؟ بڑھاپے میں کریں گی رخصتی؟ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں امی، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ جیسی اس کی سیکھنے کی رفتار ہے نا، سیکھتے سیکھتے ناک پر اینک اور ہاتھ میں لاٹھی تو آ ہی جائے گی۔ چھوٹا بلال شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس کی بات سن کر ماں ہنستی اور رشپا نے گھورتے ہوئے اس کے بال نوچ ڈالے۔ اگلے دن رات کو افطاری کے بعد عطیہ بما فیملی آ پہنچی۔ باہر لان میں سب باتوں میں مگن تھے۔ شازل آنکھ بچا کر کچن میں چلا آیا، جہاں رشپا کولڈ ڈرنکس گلاسوں میں انڈیل رہی تھی۔ شازل کی آمد پر اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور بوتل چھلک کر ڈش میں گر گئی۔ زہے نصیب، آپ کے ہاتھوں سے کولڈ ڈرنک پینی نصیب ہو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک گلاس اٹھا لیا اور لبوں سے لگانے ہی لگا تھا کہ رشپا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر دوبارہ ٹرے میں رکھا۔ اگر میرے ہاتھوں سے کولڈ ڈرنک پینا چاہتے ہو تو باہر چل کر بیٹھو، میں وہیں لے کر آ رہی ہوں۔ وہ ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مسکائی تو شازل نے جو اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، دلنشین نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا کر سر خم کیا اور باہر نکل گیا۔ رشپا نے بھی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے سب کو اپنے ہاتھوں سے گلاس پیش کیے اور شازل کا گلاس اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جذبز ہو گیا، کنکھیوں سے اس کی وعدہ خلافی پر اسے گھورا اور وہ زیر لب مسکرا دی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ گلاس ایسے ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کولڈ ڈرنک تو پیتے جاؤ۔ ممانی جی نہیں چاہ رہا ہے، وہ نرمی سے کہتا رشپا کے پاس سے گزر گیا۔ رشپا نے بھی پرواہ نہیں کی اور عروا کو لے کر اپنے کمرے میں چل دی۔ بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک ایک لفظ جیسے روح میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ رگوں پے میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور دھیمے سروں میں بیل بجی۔ اس نے ناگواری سے نمبر دیکھا تو جانے پہچانے نمبر کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ کتنا سکون مل رہا تھا اپنے رب سے ہم کلام ہو کر، مگر یہ شخص کہاں مجھے چین لینے دے گا۔ اس نے بجتی بیل کو نظر انداز کر کے قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر مختصر سی دعا مانگی اور پھر موبائل گنگنا اٹھا۔ ہیلو، لٹھ مار انداز میں کہا گیا، جبکہ دوسری طرف بہت جذب کے عالم میں ہیلو کا جواب دیا گیا تو وہ جل ہی تو گئی۔ ڈھیٹ کو اثر نہیں ہوتا۔ اتنی رات کو فون کیوں کیا تم نے؟ اچھا، رات کہاں ہے؟ رات ہوتی تو تم سو رہی ہوتی، مگر میری زوجہ محترمہ نے تو بہت فریش موڈ میں فون اٹینڈ کیا ہے۔ فضول باتیں سننے کا نا میرا موڈ نہیں ہے، کام کی بات کرو۔ اچھا چلو کام کی بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ اصل میں اب امی کے ہاتھ کے ذائقے سے تھوڑا اسیر ہو چکا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ کے جلے پراٹھے، دودھ کی نہر میں تیرتی سوئیاں اور تیز مرچ نمک والے پکوڑوں کا سحری اور افطار میں مزہ لیا جائے۔
شازل کی شریر گفتگو شروع ہو چکی تھی. اسے تاؤ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی. یہ اس کے بھائیوں کی کمینگی تھی جو اس کی صلاحیتوں کے گن اس کے شوہر کے سامنے گائے گئے تھے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی یہ خواہش پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. ہیں واقعی؟ جی کیونکہ امی آپ سب کو افطاری پر انوائٹ کر رہی ہیں نا. یقیناً میرے ہاتھ کے تیز مرچ مسالوں والے پکوڑوں اور سموسوں سے آپ کا معدہ کافی دنوں تک میری یاد میں دہائیاں دے گا. اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسی تھی جبکہ دوسری طرف شازل نے بھی ہنس کر اس کی بات کا مزہ لیا تھا. میں فون بند کر رہی ہوں, تھوڑی دیر سوؤں گی, پھر امی کے ساتھ سحری میں ہیلپ بھی کرنی ہے. وہ فون آف کرنے لگی تھی. ارے رے ایک منٹ, تمہیں خاص خبر دینی تھی. کیا؟ اندازہ تو ہے تمہیں؟ جی اندازہ ہی نہیں, مصدقہ خبر یہ ہے کہ الو کی طرح راتوں کو جاگنے والے شخص سے جس حسینہ کی قسمت پھوٹنے والی تھی, اس حسینہ کو 2-3 سال اس لنگور سے دور رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ اس دوران وہ اپنی فضول حرکات و سکنات پر قابو پا لے اور آنے والی کی زندگی میں کچھ چین میسر آ سکے. اس نے بھی چبا چبا کر لفظ ادا کیے, ساتھ ہی فون آف کر دیا. اب لیتے رہو مزہ مجھ سے کی گئی گفتگو کا. چھچورا ہیرو شادی سے پہلے بات کرنے کو ایسے تڑپتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں منگیتر اور محبوبہ سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں, اور پھر بعد میں اسی محبوبہ کی باتوں سے کترا رہے ہوتے ہیں. بڑبڑاتے ہوئے اس نے سیل فون رکھا اور لائٹ آف کر کے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر سونے سے پہلے کلمات کا زیر لب ورد کرنے لگی. سحری کے بعد جب وہ صبح سو کر اٹھی تو ریحانہ بہت متحرک دکھائی دے رہی تھی. اس کے دونوں بھائی صوفے پر بیٹھے ماں کو سننے میں مگن تھے. بلال کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی جسے وہ بغور پڑھ رہا تھا, جبکہ طلال موبائل ہاتھ میں پکڑ کر انگلیاں نچا رہا تھا. تمہیں جو کہا ہے پہلے وہ کام کرو, بعد میں اس موبائل کو چاٹتے رہنا. ریحانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو اس نے مصنوعی آہ بھر کے سامنے سے لاؤنج میں داخل ہوتی رشبہ کو گھور کر دیکھا. اس چڑیل کی وجہ سے نا کسی دن میرا کندھا مجھے داغے مفارقت دے جائے گا. کیوں بھائی, میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی اور دوسرے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چیخ کر رہ گیا. اب کیا ہے, مجھے کیا دونوں بازوؤں سے محروم کرنے کا ارادہ ہے؟ اللہ نہ کرے, کیا اول فول بولتے ہو؟ جو کام کہا ہے کرو جلدی سے. شازل کا نمبر ملاؤ. ماں نے اس کو گھرکا تو وہ منہ بنا کر نمبر پش کرنے لگا, جبکہ بلال لسٹ پڑھ کر اپنی جیب میں رکھ چکا تھا. یہ لیں, سنیں اپنے داماد کی چوائس. طلال نے موبائل ماں کے کان سے لگایا. یہ ہم نے سوچ رکھا تھا, محبت نہ کریں گے ہم. ریحانہ نے ماتھے پر بل ڈال کر موبائل پھر سے طلال کے ہاتھ میں تھمایا. پتہ ہے روزے سے ہے ماں, گانا کانوں میں اونڈیل دیا میرے. ارے روزہ مکرو کرا دیا. اچھا تو آپ کو میرے روزے کی کوئی فکر نہیں, میں سنے جاؤں یہ بلو بگے بلیاں دا کی کریں گی. اس نے باقاعدہ لہک کر گایا تو سب کی ہنسی نکل گئی. محترم گھوڑے گدھے الو بلیاں سب بیچ کر سو رہے ہیں. فون یا تو سائلنٹ پر لگا ہے یا پھر جان بوجھ کر میرا روزہ مکرو کر رہے ہیں. طلال نے پھر سے نمبر ملایا. رہنے دو, میں عطیہ کے نمبر پر کر لوں گی. تم بلال کے ساتھ جا کر سامان لے کر آؤ, بہت کام کرنے ہیں مجھے. امی, یہ آپ آج اتنی ایکٹیو کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے ماں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا. میں تمہیں سست کب دکھائی دیتی ہوں؟ افطاری پر تمہاری پھپھو کو بلا رہی ہوں آج میں. شادی کی ڈیٹ بھی فکس کرنی ہے آج. آ کے میرا کچن میں ساتھ دو. ابھی سے لگیں گے تو وقت پر کام مکمل ہوگا. درمیان میں نماز قرآن کا بھی ٹائم مل جائے گا. انہوں نے پاس رکھی باسکٹ میں سے لہسن چھیلنا شروع کیا. امی, قسم سے جتنا آپ پھپھو اور اس شازل کا ذکر کر کے اور اسے کھلا کر خوش ہوتی ہیں نا, اگر اتنا دن رات اپنے اللہ کو یاد کر لیا کریں تو سچی آپ کی آخرت سنور جائے گی. شرم کرو, تمہاری پھپھو تمہاری ہونے والی ساس ہیں اور شازل تمہارا شوہر. کسی غیر کا ذکر نہیں ہو رہا. وہ بچہ ہے ہی اتنا اچھا, دل خوش کر جاتا ہے جب بھی آتا ہے. اللہ ایسی عادات اور اتوار سب جوانوں کی کرے. ہاں, اللہ ایسا نیک داماد سب کو دے جو روزوں میں بھی کالر ٹیون پر یہ ہم نے سوچ رکھا تھا محبت نہ کریں گے ہم سن کر اور سنا کر لوگوں کے روزے مکرو کرے. یہ گانے اس نے نہیں لگائے, یہ تو کمبخت کمپنی والوں نے لوگوں کو گناہ کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے. ریحانہ داماد کی بھرپور وکالت کر رہی تھیں. اس گانے کی ٹیون کو ریموو کر کے گناہ کی دلدل سے نکلا بھی جا سکتا ہے امی, اگر ارادہ ہو تو.
चलो बातें ना बनाओ, उठो मेरे साथ किचन में चलो। बास्केट लेकर वो उठी और किचन का रुख किया, जबकि वो सोफे में उसी तरह से धंसी रही। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है, हर वक्त उसी के राग अलापती रहेंगी, नेक शरीफ बच्चा। वो अपने कमरे में तकियों में मुंह छुपाए औंधे मुंह पड़ी थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट वो सुन चुकी थी, मगर हनूज उसी पोजीशन में पड़ी रही। मगर जब शकील साहब के खंकारने की आवाज़ कानों में पड़ी तो जल्दी से उठकर सर पर दुपट्टा लेकर मुंह फुलाकर बैठ गई। क्या बात है, आज मेरी परी बहुत उदास लग रही है, कमरे से बाहर ही नहीं निकली। उन्होंने उसे अपने साथ लगाया तो उसकी पलकों की बाड़ को तोड़ता गर्म स्याल माता उसके गालों पर फिसलने लगा। अरे रे रे बाबा की जान, ये बिन मौसम बरसात क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये आंसू क्यों बह रहे हैं बाबा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं रह सकती ना आपके और अम्मी के बगैर। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत की छाँव में, भाइयों की शोखी और शरारत में। मैं ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखो बेटा, हर बेटी के माँ बाप और बहन भाई के लिए कमोबेश यही जज्बात होते हैं जो इस वक्त तुम्हारे हैं। मगर क्या करें, ये दस्तूरे दुनिया है बेटा, कानूनी कुदरत है कि एक दिन बेटी को अपने घर जाना ही होता है। उसे बाबुल के आंगन की ये छाँव छोड़नी ही पड़ती है। मगर तुम क्यों फिक्र करती हो? शाजिल मेरा भांजा है, शरीफ मोहब्बत करने वाला बच्चा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। तुम जब चाहे हमसे मिलने आ जाया करना। यही बात तो आप लोग समझ नहीं रहे मेरी। जब वो इतना नेक शरीफ और अच्छा बच्चा है, आपकी बहन इतनी अच्छी हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते उनको कि वो अपने बेटे को हमारे घर भेज दें? देखो बेटा, किसी के अच्छे होने का ये मतलब नहीं कि हम उनके अच्छेपन से नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। चलो बस अब बहस और ज़िद को छोड़ो और मुझे जल्दी से अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर पिलाओ। जितने दिन हो उतने दिन तो तुम्हारे हाथ की बनी कॉफ़ी पी लूँ, फिर तो मेरी बेटी के हाथ की चाय कॉफ़ी कभी कभार ही नसीब होगी ना। शकील साहब की बात पर उसने डुबडुबाई और शिकवा कुना नज़रों से उन्हें देखा और उठकर कॉफ़ी बनाने चल दी। शकील साहब नम आंखों से बेटी को जाता देख रहे थे। शाम को वो सोकर कसलमंदी से उठी तो ड्राइंग रूम से फुप्पो अतिया की आवाज़ें आ रही थीं। वो बाल समेटती सर पर दुपट्टा लिए उनको सलाम करने वहीं चली आए। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। मोहब्बत से सलाम का जवाब देकर उन्होंने उसे अपने करीब बिठा लिया। भाई रेहाना, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो, इसकी कोई ख्वाहिश और फरमाइश रद्द नहीं करनी तुमने। इसकी ख्वाहिशें और फरमाइशें भी तो दुनिया से निराली हैं ना अतिया, जिनको पूरा करने की मुझ में सकत नहीं। माँ चिढ़ सी गई थी। कोई ख्वाहिश और फरमाइश अनोखी नहीं है इसकी, ख्वाहिश करना इसका फितरी हक है और हम इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बस कल शाम को आकर भाई साहब के साथ मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। ईद के चंद दिन बाद की रुखसती रख लेते हैं। जब तक मेरे घर मेहमान रहेंगे तब तक रुशबा वहाँ रहेगी। इसके बाद ये शाजिल को लेकर यहाँ आ जाएगी। शाजिल अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारा भी तो है ना, वो यहाँ रहे या वहाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और रुशबा बेटा, तुम यहीं रहोगी इसी घर में। अपने अम्मी अबू का बहुत सा ख्याल रखना, बल्कि शाजिल भी रखेगा। हम लोग खुद तुमसे मिलने आ जाया करेंगे। फूफो धीरे धीरे बहुत प्यार से बोल रही थी और वो हैरान होती उनकी बातें सुन रही थी, जबकि रेहाना शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। खानदान वाले क्या क्या बातें नहीं करेंगे अतिया, आखिर पता तो सबको ही चल जाएगा ना कि बेटी रुखसत होकर नहीं गई बल्कि दामाद को रुखसत करवा कर लाए हैं। पर जब हम राजी हैं तो तुम्हें लोगों की परवाह करने की क्या ज़रूरत है। और किसी गैर के घर नहीं आ रहा है शाजिल, अपने मामू के घर आकर रहेगा, इसलिए अब तुम टेंशन छोड़ दो। अतिया ने रेहाना का हाथ पकड़कर तसल्ली दी तो वो सांस भर कर रह गई। मैं अफ्तारी की तैयारी कर लूँ फुप्पो। वो झिझकती हुई वहाँ से उठी थी। उसके सर और दिल से कोई मनो बोझ उतरा था। इस मर्तबा ईद उसकी शादी की तैयारी में ही गुजर गई। ईद के फ़ौरन बाद घर में शादी के हंगामे शुरू हो गए। उसका जहेज़ उसके ससुराल जा चुका था, रूम सेट हो चुका था। रुखसती के बाद मेहमानों के जाते ही उसने वापस अपने ही घर आना था, सो वो बहुत रिलैक्स थी। अब तो उसे शाजिल का बात बेबात छेड़ना, तंग करना भी बुरा नहीं लगता था। उसके दिली सुकून के लिए ये बात काफ़ी थी कि वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी। उनसे दूरी उसके लिए सुहान रूह थी। फुप्पो और शाजिल की इस अनायत पर वो दिल से उनकी ममनून थी।
وہ اپنے کمرے کا ناقدانہ جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت اور کشادہ تھا اور بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وال پینل، پردے، فانوس، ہر چیز میں جدت اور نفاست جھلک رہی تھی۔ پھپھو کا گھر ویسے ہی بہت پیارا تھا۔ پھولوں کی دل فریب مہک اس کے اعصاب پر خوشگو اثر ڈال رہی تھی۔ وہ 3 دن کے تھکا دینے والے فنکشن کے بعد بھی اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ شازل کی کمرے میں آمد پر وہ قدرے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ شازل بہت فریش موڈ میں اس کے پاس بیٹھا تھا اور بے ساختگی سے اس کے منہ سے اس کے لیے تعریفی الفاظ نکلے تھے۔ یار، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم وہی ماسی ہو جو ہر وقت صفائیوں میں اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھتی تھی۔ سچ میں آج تو تم کوئی اپسرا، کوئی حور لگ رہی ہو۔ بہت محبت سے ہاتھ تھام کر اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی اور رشبہ شرما گئی تھی۔ شازل، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے امی بابا سے دور نہیں کیا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ارے، آپ کو شکریہ ادا کرنا بھی آتا ہے؟ ویسے تمہارے منہ سے اپنے لیے یہ آپ کا لفظ سن کر بڑا سرور مل رہا ہے، رشک آ رہا ہے اپنے آپ پر۔ وہ اس کی انگلیوں میں پڑی انگوٹھیوں کو گھما رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس رشبہ کے بدن میں سنسنی پیدا کر رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شازل نے مخمور نگاہیں اس پر گاڑی تھیں۔ تمہیں تمہارے امی بابا سے دور نہ کر کے میں تمہارے دل کے بے حد قریب آنا چاہتا تھا، اور لگتا ہے میں آ گیا ہوں۔ شازل نے اس کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی تھی۔ رشبہ کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور شازل کی محبت اس کے دل میں اپنا ڈیرا جمائے جا رہی تھی۔ شازل کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ رشبہ سوٹ کیس کھول کھول کر کپڑے الماری میں لگا رہی تھی۔ رشبہ، جی، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ روم چینج کر لیں، یہ تھوڑا تنگ ہے۔ تلال والا روم اس سے قدرے بہتر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تلال سے کہہ دیتی ہوں، وہ اپنی چیزیں ادھر شفٹ کر لیتا ہے۔ کہنے کو تو اس نے شازل سے کہہ دیا تھا، مگر جس ناگواری سے تلال نے اپنی چیزیں اپنے روم سے اس کے کمرے میں منتقل کی تھیں، وہ کتنے ہی دن شرمسار رہی تھی۔ اسے اپنے گھر آئے مہینہ ہو چلا تھا، مگر ابھی تک شازل نے ایک بار بھی اسے اپنے گھر جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ خود روز وہاں چلا جاتا تھا۔ دوسرے تیسرے دن پھپھو عطیہ بھی چکر لگا لیتی تھی۔ انہوں نے بھی اسے بالکل بھی گھر آنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ اس کے وہاں رہنے پر بے حد خوشی کا اظہار کر رہی تھیں، اور بار بار یہی اصرار کہ بیٹا امی ابو کا بہت خیال رکھنا۔ وہ ان کے خلوص اور محبت پر بار بار شرمندہ ہو جاتی تھی۔ مہینے سے اوپر ہو چلا تھا اس شادی کو۔ شازل اسے کہیں گھمانے پھرانے تک نہیں لے کر گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ڈھیٹ بن کر کہہ ہی دیا، شازل، ہم ہنی مون پر کب جا رہے ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں شازل نے جس شدید حیرانی اور اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ تم میرے ساتھ ہنی مون پر جانا چاہتی ہو؟ اوہ شٹ! اس نے اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا اور اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار، میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم ماموں اور ممانی کو اکیلے نہیں چھوڑو گی، اسی وجہ سے تو میں نے پروگرام نہیں بنایا۔ تو اب بنا لیں پروگرام، کچھ دنوں کے لیے امی بابا کو اکیلا چھوڑا جا سکتا ہے، تلال بلال خیال رکھ لیں گے نا؟ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی تھی۔ شازل اس کے چہرے کی سرخی اور حیا میں کھوسا کیا تھا۔ پروگرام تو بنا لوں، مگر مجبوری ہے یار، آفس سے 2-3 لوگ چھٹی پر ہیں، آفس ورک بہت زیادہ ہے، اب تو کسی صورت چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ شازل کی بات سن کر وہ بھج سی گئی۔ اس کا کتنا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شازل کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر جائے، خوب گھومے پھرے۔ اداس ہو گئیں؟ شازل نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ نہیں تو؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ چلو ایسا کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے۔ شازل کی پیشکش پر ایک دم مسکرائی اور فٹ سے تیار ہونے چل دی۔ شازل اسے مسکرا کر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اپنے گھر میں وہ ماں باپ کے ساتھ رہ کر بھی پتہ نہیں کیوں مطمئن نہیں تھی، دل میں عجیب بے کلی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کیے دے رہا تھا۔ شازل آفس سے آتا تو آتے ہی لاؤنج میں ڈیرا جما لیتا اور تیز آواز میں LED آن کر لیتا۔ بلال کا روم قریب تھا اور یہ وقت اس کی اسٹڈی کا ہوتا تھا۔
پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ شکیل صاحب آفس سے آ کر آرام کر رہے ہوتے تھے، مگر تیز ناگوار آواز ان کے آرام میں خلل ڈالتی تو وہ اٹھ کر باہر نکل جاتے۔ رات کو شاذل کا فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا۔ اسے ہر چیز میں مومانی کے ہاتھ کا ذائقہ چاہیے ہوتا تھا، اور اس دن تو رشبہ کو بھی شاذل کا یہ فرمان بہت برا لگا تھا۔ مومانی، میرے کچھ فرینڈز آج رات ڈنر پر انوائٹڈ ہیں، تو کچھ اچھا سا مینیو سیٹ کر لیجئے گا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ مومانی اس کے فرمان پر جذبت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے شکیل صاحب کے ہونٹ بھینچ گئے۔ مگر شاذل، امی کیسے اتنے لوگوں کا کھانا بنائیں گی؟ اتنے تو تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے پورے سٹاف کو انوائٹ کر لیا ہو۔ صرف 5 دوست ہیں یار، 5-6 لوگوں کے لیے کھانا بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ تم بھی مومانی کی ہیلپ کر لینا نا۔ دعوت تو میں ہوٹل میں بھی دے سکتا تھا، مگر مومانی کے ہاتھوں میں جو لذت ہے وہ باہر کے کھانوں میں کہاں؟ تو پھر آپ ایسا کریں، ان کو اپنے گھر انوائٹ کر لیں، میں پھپھو کے ساتھ مل کر کھانا بنا لوں گی۔ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رشبہ کی بات پر حیرت سے شاذل نے اسے دیکھا۔ اپنے گھر؟ تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ میں تو اسے اپنا گھر سمجھ کر ہی رہ رہا ہوں۔ تمہاری ہی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنی ماں سے دور ہوں، اور تم نے پل میں مجھے اس گھر میں غیر ہونے کا احساس دلا دیا۔ شاذل، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بس رہنے دو رشبہ۔ شاذل بیٹا، تم فکر نہ کرو، بے دھڑک ہو کر اپنے دوستوں کو کھانے پر انوائٹ کرو، سب انتظام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تھینک یو مومانی۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیل صاحب بھی ناشتہ ختم کر کے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، اور رشبہ ٹیبل پر ہاتھ دھرے ماں کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اب گلے میں پڑا ڈھول بجانا تو پڑے گا نا، وہ سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھ کر چلتی، اور رشبہ کی پیشانی پر شرمندگی کے قطرے نمودار ہو گئے۔ شاذل آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اور وہ ساتھ ساتھ اس کی کمرے میں بکھیری جانے والی چیزیں سمیٹ رہی تھی، کیونکہ بے ترتیبی اسے گوارا نہ تھی، اور شاذل ہر وقت کمرے کو، بلکہ کمرہ ہی کیا پورے گھر کو بکھرائے رکھتا تھا، اور وہ صفائی کر کر کے ہلکان ہو جاتی۔ شاذل، آج ہم شام کو پھپھو کے گھر چلیں گے، پرفیوم سپرے کرتے اس نے شاذل کو آئینے میں دیکھ کر کہا۔ وہ ایک دم پیچھے اس کی طرف مڑا تھا۔ تم نے امی سے ملنے جانا ہے؟ یار، تم پھپھو بھتیجی کی محبت بھی کیا چیز ہے۔ ادھر امی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں کہ رشبہ کو دیکھنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ ہاں تو ہم چلتے ہیں نا، بلکہ ایک دن پھپھو کی طرف رہ بھی آؤں گی، ان کا دل بھی لگ جائے گا نا، وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ کیوں مجھے مار پڑوانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ امی نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ بے وقوف، وہ یہی سمجھیں گی کہ میں نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ تم ڈسٹرب ہو یا ماموں مومانی تمہارے جانے سے پریشان ہو۔ وہ خود آج تم سے ملنے آ رہی ہیں، اور وہ اور اس کی ساس بھی ہوں گی۔ تم ایسا کرنا، اچھا سا ڈنر تیار کر لینا، مومانی کو پریشان نہ کرنا، اب تمہاری کوکنگ بھی کھانے کے قابل ہو ہی گئی ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر شرارت سے بولا۔ اچھا میں چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہوں، شام میں ملتے ہیں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وہ نظر ڈالتا اس کا گال تھپ تھپاتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ پھپھو اور شاذل کو میرا کتنا خیال ہے، امی اور بابا کو مجھ سے بالکل بھی جدا ہونے نہیں دے رہے۔ میں نے ویسے ہی پھپھو کے لیے دل میں غبار رکھا ہوا تھا، ورنہ کون اپنی اولاد کو اس طرح سسرال والوں کے سپرد کرتا ہے۔ وہ پھپھو عطیہ کے بارے میں محبت سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ڈنر پر اچھا سا اہتمام کر لیتی ہوں، آخر کو عروا کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں نا۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس نے مینیو لسٹ تیار کر کے جب امی کو دکھائی تو وہ قدرے کنفیوز سی ہو گئیں۔ اتنی چیزیں زیادہ ہو گئیں کیا؟ دراصل عروا کے سسرال والے پہلی بار آ رہے ہیں نا، تو میں نے سوچا اچھا سا اہتمام کر لینا چاہیے۔ وہ ماں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر ماں چپ ہو گئی۔ رات کو عطیہ پھپھو صرف عروا اور انکل کے ساتھ آئیں۔ عروا کی ساس کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ عطیہ پھپھو اتنا اہتمام دیکھ کر شرمندہ ہو گئی تھیں۔ ارے رشبہ بیٹا، اتنا اہتمام کیوں کر لیا؟ ہم کوئی مہمان تو نہیں تھے نا؟ امی، آپ کی بہو کوکنگ میں بہت ماہر ہو گئی ہے، بہت اچھے اچھے کھانے بنانے لگی ہے۔ واقعی بھائی، کھانا تو بہت لذیذ بنا ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں بہت لذت ہے۔ عطیہ بیگم نے بھی اپنی بہو کی تعریف کی تو وہ مسکرا دی۔ ریحانہ، تم اپنی طبیعت کا سناؤ، ٹھیک تو رہتی ہو نا؟ اور بھائی صاحب، یہ شاذل تو آپ کا دل خوب لگا کر رکھتا ہوگا۔
بالکل، میرے گھر میں تو ہر وقت رونق لگی رہتی ہے. کبھی شازل کے دوست آ جاتے ہیں، کبھی تم لوگ آ جاتے ہو، تو خوب دعوتیں چلتی ہیں. دل تو لگنا ہی ہے نا. شکیل صاحب نے عجیب سے لہجے میں کہا تو ریحانہ بیگم کھنکار دیں. رشبہ بھی جذبز ہو گئی. اللہ میرے بھائی کے گھر میں ایسے ہی رونق لگائے رکھے. اور شازل، میں تمہیں پھر سے کہہ دے رہی ہوں، خبردار جو تم نے میری رشبہ بیٹی کو ذرا بھی پریشان کیا، اسے بھائی بھابھی کا پورا خیال رکھنے دیا کرو. میں نہ سنوں کہ تم اب کبھی رشبہ کو ڈنر پر لے کر گئے. خدا نہ خواستہ اگر پیچھے سے ریحانہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا بنے گا؟ ارے ایسی بات نہیں ہے عطیہ، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سا بی پی کا ہی تو ایشو ہے، تم فکر نہ کیا کرو. ریحانہ عطیہ کے اتنا احساس کرنے پر شرمندہ ہوئی جا رہی تھیں. ہلکی پھلکی باتوں میں انہوں نے ڈنر ختم کیا تھا. رات گئے تک پھپھو کی واپسی ہوئی تھی. حسب معمول وہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر ماں کے کمرے میں داخل ہونے لگی کہ ان کی فکر مند آواز نے اسے باہر ہی قدم روکنے پر مجبور کر دیا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. یہ آئے روز شازل کے دوستوں کی دعوتیں، عطیہ کا چند دن بعد چلے آنا، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان سب پر. شازل کی روز روز کی نت نئی ڈشوں کی فرمائشوں سے مہینے کا راشن 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے. آپ کی تنخواہ میں یہ سب پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے. طلال بلال کی پڑھائی کا خرچہ، میری دواؤں کے خرچے، کتنا کھینچ تان کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو پریشان ہو گئی ہوں. جو جمع شدہ تھا وہ سب رشبہ کی شادی پر لگا دیا. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اب کیا داماد سے گھر کا خرچہ مانگے؟ ریحانہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی. تم فکر نہ کرو ریحانہ، میں اوور ٹائم لگا لوں گا. ویسے بھی گھر میں کون سا سکون ہوتا ہے جو میں آرام کروں. بلال کی پڑھائی کا بھی یہ لاسٹ سیمسٹر ہے. انشاءاللہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی جاب ہو جائے گی. حد ہو گئی، اس عمر میں اب آپ اوور ٹائم لگائیں گے؟ ان کے اوور ٹائم کا سنتے ہی ریحانہ بیگم اکھڑ گئیں. تو پھر تم ہی اس کا کوئی حل بتاؤ. یہی سوچ سوچ کر تو میرا دماغ شل ہوا جا رہا ہے. ماں کی بات سن کر رشبہ کی پیشانی ارکالود ہو گئی. اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ باپ کی تنخواہ میں اتنے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں. تو کیا وہ شازل سے گھر کے خرچے کے لیے پیسے مانگا کرے؟ یہ بھی بری بات ہے. کیا سوچے گا کہ داماد سے خرچہ مانگ رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں آ کر مسلسل وہ اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی. شازل نے تو اسے اس کے خرچے کے لیے بھی کبھی پیسے نہیں دیے تھے اور نہ کبھی اس نے مانگے تھے، تو وہ گھر کے خرچے کے لیے کیسے اس سے پیسوں کا کہہ سکتی تھی؟ وہ پریشان سی سوچوں میں گم تھی. شازل کی کمرے میں آمد سے اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا. وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے نارمل انداز میں بات نہیں کر سکی. اس کا ذہن الجھا ہوا تھا. موسم بدل رہا تھا. خنکی کی جگہ خوشگوار ہوا نے لے لی تھی. اس نے گرین کلر کا شیفون کا بڑا ہی خوبصورت امبرائڈرڈ سوٹ سیب تن کیا تھا. لائٹ سے میک اپ میں وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی. باپ بھائیوں کی موجودگی میں وہ کم ہی تیار ہوتی تھی. کبھی کبھار ہلکی سی لپسٹک لگا لیتی تو شازل اسی پر نہال ہو جاتا. وہ تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئی. اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج شازل کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے جائے گی. شازل نے لاؤنج میں تیز آواز میں LED لگا رکھی تھی. پورے لاؤنج میں شور گونج رہا تھا. اس نے ریموٹ لے کر آواز کم کرنا چاہی تو شازل نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا. وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی. شازل اٹھے نا، دیکھیں موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے، کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں. شازل نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. واو زبردست، آج تو ہماری بیگم پر بہار چھائی ہوئی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو. اس نے کھلے دل سے تعریف کی تو رشبہ کے لبوں پر بڑی پیاری سی مسکان پھیل گئی. اسی دم بلال دھڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوا. شازل بھائی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کم آواز میں آپ سے یہ پروگرام نہیں سنا جا سکتا؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں بھائی. وہ بگڑے موڈ کے ساتھ تیز آواز میں بولا تھا. رشبہ کو اس کا لہجہ برا لگا. بلال، یہ کیسے لہجے میں تم شازل سے بات کر رہے ہو؟ رشبہ پلیز ان سے کہو کہ ہمارے گھر کو سینما تھیٹر مت بنائیں، ہمیں سکون سے رہنے دیں. نہ ان کو بابا کا خیال ہے کہ وہ آفس سے تھکے آتے ہیں، ان کے آرام کا وقت ہے، اور نہ ان کو میری اسٹڈی کا خیال ہے. برائے مہربانی یہ شوق آپ اپنے گھر جا کر پورے کر لیں، ہمیں ہمارے گھر میں سکون سے جینے دیں. ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے، جو دل چاہے یہ کرتے پھریں. اس کی تیز آواز سن کر ماں بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی. امی دیکھیں بلال شازل سے کس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، سمجھائیں اس کو.
بلال کچھ شرم کرو، شازل بہنوئی ہے تمہارا، ہاں تو بہنوئی بن کر رہے نا، اس گھر میں اجارہ داری نہ کریں اپنی، ان کا رویہ اس گھر میں ناقابل برداشت ہے، بلال سخت لہجے میں کہتا لاؤنج سے نکل گیا اور رشبہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ماں الگ شرمندہ تھیں۔ شازل بیٹا، میں تم سے بلال کے رویے کی معافی مانگتی ہوں، آئندہ تم سے کبھی اس طرح بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اٹس اوکے ممانی، میرا چھوٹا بھائی ہے، ہاں بس آج اتنا پتہ چل گیا کہ گھر داماد کبھی گھر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ماموں کا گھر ہو یا کسی غیر کا، اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہہ کر گھر سے ہی نکل گیا تھا اور رشبہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اسی وقت سے ڈرتی تھی میں رشبہ، ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ ماں رشبہ کو دیکھتے ہوئے پریشان سی وہاں سے اٹھی تھی۔ رات کو رشبہ شازل سے بلال کے رویے کی معافی مانگ رہی تھی اور وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو رشبہ؟ میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، تمہاری خوشی کی خاطر مجھے سب کچھ قبول ہے، بس تم خوش رہو۔ شازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے شازل کی محبت میں آنسو نکلے جن کو شازل نے اپنے پوروں سے چن لیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا، بھائیوں کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شازل کے ساتھ آج کی بدتمیزی پر وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ماں الگ اس کے یہاں رہنے سے پریشان تھی، تو کیا اس کا یہاں شادی کے بعد رہنے کا فیصلہ غلط تھا؟ وہ تو انہی لوگوں کی خاطر یہاں رہ رہی تھی نا، اور شازل اسی کی وجہ سے رہ رہا تھا۔ ان کا یہاں رہنا سب کو ناگوار لگ رہا تھا۔ ایک طرف وہ شازل سے بے حد شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ اس کی خوشی کی خاطر سب برداشت کر رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اپنے گھر والوں سے بھی شرمندہ تھی کہ شازل کی لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ گھر کا ماحول کشیدہ ہو رہا تھا اور اسے یہ کشیدگی دور کرنا تھی۔ ساری رات سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح شازل کے آفس جاتے ہی اس نے وارڈروب کھول کر اپنے اور شازل کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے شروع کیے۔ جہاں جہاں اس کی چیزیں تھیں اکٹھی کر کے پیکنگ شروع کی۔ ماں اسے اس طرح مصروف دیکھ کر اپنی حیرانی چھپا نہ سکیں۔ کیا بات ہے رشبہ بیٹی، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کیا کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنایا ہے؟ نہیں امی، ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا رہے، میں بس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہتھیلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم کیوں کہیں اور جاؤ گی؟ نہیں امی، میرا گھر وہ ہے جو میرے شوہر کا ہے۔ آپ صحیح کہتی تھیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ بیٹی شادی کے بعد اکیلی میکے میں رہتی اچھی نہیں لگتی، کجا یہ کہ داماد بھی اسی گھر میں رہے۔ شازل نے میری بات مان کر میرے دل میں جو عزت بنائی ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر شوہر بن کر جو اس کی عزت اور وقار میرے دل میں اور اس گھر کے لیے ہے وہ میں ختم کرنا نہیں چاہتی۔ میں عزت کے ساتھ اپنے میکے میں اپنے شوہر کے ساتھ قدم رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ گھر میرے بھائیوں کا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، بلال کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں بہو آپ کا خیال رکھنے آ جائے گی۔ پھپھو بہت اچھی ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کی بہت باتیں سنی ہیں مگر میری خاطر پرواہ نہیں کی۔ میں آتی جاتی رہوں گی امی۔ طلال اور بلال ذمہ دار بیٹے ہیں، وہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ میں بابا سے کہہ کر گھر کے کام کاج کے لیے میڈ کا انتظام کرواتی ہوں، بس آپ خوش رہیں اور مجھے خوشی خوشی اس گھر سے رخصت کریں، کیونکہ شادی شدہ بیٹیاں اپنے میکے میں نہیں سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ رشبہ بول رہی تھی اور ریحانہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم ہی کایا پلٹ گئی تھی۔ اسے اپنا فیصلہ خود ہی غلط لگا تھا اور اس نے ایک سمجھداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماں نے اسے لپٹا لیا۔ بیٹا، مائیں کب بیٹیوں کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتی ہیں؟ بیٹی کی رخصتی پر کوئی ماں باپ کا کلیجہ چیر کر تو دیکھے کہ کیسے کٹتا ہے، مگر یہ فطری قانون ہے بیٹا۔ تم بیٹی بن کر اپنے سسرال میں رہو گی تو میری بہو بھی بیٹی بن کر اس گھر میں آ کر ہمارا احساس کرے گی۔ بیٹیاں تو بادشاہوں کی بھی باپ کے محل میں رہتی اچھی نہیں لگتی، انہیں اپنے شوہر کی جھونپڑی میں ہی عزت ملتی ہے۔ یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، جب دل چاہے آؤ رہو، مگر وقار کے ساتھ۔ تمہارا اپنے گھر جانا دانش مندانہ فیصلہ ہے جس پر مجھے خوشی ہے۔ سدا سہاگن رہو میری بیٹی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے اس فیصلے کو سرا رہی تھیں اور رشبہ ان کے کندھے سے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ مبارک ہو عطیہ، تمہاری بہو تمہارے گھر آنے کو تیار بیٹھی ہے، استقبال کی تیاریاں کرو۔
ارے نہیں بھائی، ہم نے کیا زبردستی کرنی ہے اس کے ساتھ، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. میں نے تو بہت لاڈ اٹھا لیے اس کے، اب تم اس کی ناز برداریاں کرنے کے لیے تیار رہو. ریحانہ بیگم عطیہ بیگم سے فون پر بات کرتے ہوئے بڑی خوش دکھائی دے رہی تھیں. کچھ دیر بات کر کے انہوں نے موبائل آف کیا تو شاذل، بلال اور طلال ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. تو پھر کیسا رہا میرا پلان؟ بلال نے مسکرا کر ماں کو دیکھا. تم نے تو کمال کر دیا، اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو گیا ہے تمہاری بہن کو، پر تم نے میری بچی کا بڑا دل دکھایا ہے، بہت رنجیدہ ہے تمہارے رویے سے بلال. میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اسے اپنا رویہ کشیدہ رکھا اور اپنے دکھڑے روئے. مومانی کی بات سن کر شاذل کا کہا نکل گیا. ویسے مومانی، میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر رشبہ کے صبر کا امتحان لیا تھا. بیچاری کو نہ کہیں گھمانے لے کر جاتا اور نہ صحیح طرح ٹائم دیا. مجھ سے امی کے پاس جانے کی کتنی بار فرمائش کرتی رہی اور میں کہتا امی تو آج ادھر ہی آنے کا ارادہ رکھتی ہیں. سب نے فلک شگاف کہکا لگایا. رشبہ جو بابا کے ساتھ شاذل کو بلانے آ رہی تھی کہ جلدی چلیں رات ہو جائے گی، ان سب کی باتیں سن کر جہاں رشبہ کی آنکھیں حیرت سے ابلنے والی ہو گئی تھیں، وہیں شکیل صاحب مسکراتے ہوئے اینک درست کرتے اندر کمرے میں داخل ہو گئے. رشبہ غصے میں لال پیلی بلال کے بال ہاتھوں میں جکڑے کھڑی تھی. یعنی یہ آپ سب کی ملی بھگت تھی جو مجھے مل کر بے وقوف بنایا. رشبہ آپی پلیز ذرا توسیع کر لیں، اس ملی بھگت سے آپ کو بے وقوف نہیں بنایا بلکہ آپ کو تھوڑی سی عقل شریف عطا کی ہے. طلال کے کہنے پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی. رشبہ کے لبوں پر بھی دھیمی مسکان تیر گئی. بلال اب رشبہ اور شاذل کے سامنے کان پکڑے کھڑا تھا. معاف کر دیو باجی اینڈ پاجی. رشبہ نے خوب زور سے اس کے کان کھینچے تھے. اس کی تو ہائے نکل گئی. شاذل بیٹا، یہ سچ ہے کہ تمہارے گھر میں رہنے سے بہت رونق لگی ہوئی تھی، مگر کیا تھا کہ یہ سب بیٹی کو اپنے گھر میں آباد دیکھنے کی خواہش میں تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھنا پڑا. ویسے تمہاری بدولت ہم نے دعوتیں خوب اڑائیں، اپنی زوجہ محترمہ کے ہاتھوں کے پکوان خوب سیر ہو کر کھائے ہم نے. شکیل صاحب نے ریحانہ کو شریر انداز میں دیکھا. جی جبھی تو آپ ان دعوتوں سے گھبرا کر اوور ٹائم لگانے کا سوچنے لگے تھے. شکیل صاحب جھینپ گئے. بھائی یہ سب تم نے ہی مجھے کہنے کا کہا تھا کہ رشبہ سن لے اور یہاں سے جانے کا کچھ سوچ لے. جی بالکل ماں بابا، میں نے سن بھی لیا تھا. دعوتیں تو اب بھی اڑائی جائیں گی ماموں جان، کیونکہ روز رات کو ہماری حاضری یہاں پکی ہے. شاذل نے ماموں کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. جم جم آؤ میرے بچوں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے. جی نہیں، ہمارا اپنا گھر ہمارا منتظر ہے. یہ گھر میرے بھائیوں اور ماں باپ کا ہے. اللہ میرا میکا اور مان سلامت رکھے. رشبہ کی بات پر سب نے آمین کہا اور دونوں کو چھوڑنے گیٹ تک چلے آئے. بیٹی کی رخصتی پر سب کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں، مگر دل مطمئن اور پرسکون تھے.